السلام علیکم معزز ناظرین. آج کا تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ایک بہت کامن سوشل پرابلم ہے جس کے بہت سارے کلائنٹس میں اپنی روزانہ کی پریکٹس میں دیکھتا ہوں، اور نوجوان نسل کا یہ خصوصی طور پر نوجوان نسل کا یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ نوجوان بوتھ بوائز اینڈ گرلز، لڑکے اور لڑکیاں مختلف نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے ریلیشن شپ کا ایشوز، اور لوگوں کا، نوجوانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا یا ریلیشن شپ کا ڈیولپ ہونا اور پھر اس کا ٹوٹنا یعنی بریک اپ. یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے جو ہم اپنی روٹین کلینکل پریکٹس میں دیکھتے ہیں. ایک مریض ہمارے سامنے آئے گا اور ظاہری طور پہ وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی ظاہری طور پہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، اس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، اس کا موڈ خراب ہو رہا ہوگا، اس کو اداسی ہو رہی ہوگی، اس کو غصہ آ رہا ہوگا، وہ اپنا کام پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، اور گھر والے کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ یہ ایک دم سے اس طرح کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیشنٹ کا انٹرویو کرنا پڑتا ہے اور پیشنٹ کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے اور کلینکل سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. پھر کہیں جا کے اس نوجوان لڑکا یا لڑکی سے ہم ان کے دل کا حال معلوم کر لیتے ہیں. یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ نوجوان لوگ اپنے اس پرابلم یعنی ریلیشن شپ کے پرابلمس کو اپنے دوستوں سے شیئر نہیں کر سکتے، اور اگر دوستوں سے شیئر کرتے ہیں تو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خصوصاً ان کو اپنے والدین کے ساتھ یہ پرابلم شیئر کرنے میں انتہائی بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں ابھی بھی پیرنٹنگ جو ہے وہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، یا ان کو وہ اجازت، وہ اعتماد نہیں دیتے کہ بچے اپنے دل کا حال اپنے پیرنٹس کو بتا سکیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان لوگ مختلف قسم کے سائکیٹرک پرابلمس کے ساتھ ایمرجنسیز میں آتے ہیں. ایمرجنسی کے ڈاکٹرز ان کو اپنے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، وہ ان کو عام طور پہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے کیجویلٹی کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس انسان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ کا ایشو ہے، اور وہ پھر اپنے نالج کے حساب سے اس پہ لیبل بھی لگا دیتے ہیں، جو ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں کہ اس کو عشق ہو گیا ہے. لیکن چونکہ ان کی اس بات کی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس انسان کی کس طرح ہیلپ کی جائے. کیونکہ یہ لوگ اگر ایمرجنسی میں جاتے ہیں، یہ نوجوان، تو یہ ہر دفعہ صرف ڈپریشن یا انگزائٹی کے ساتھ نہیں جاتے. بعض اوقات ان میں سے کچھ لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ یعنی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کے کیس کے سلسلے میں بھی ایمرجنسیز میں لینڈ کر جاتے ہیں. اور اگر یہ لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس ماں باپ کسی طرح لے آئیں یا ڈاکٹرز کو دکھاتے رہتے ہیں، اور ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ کے بچے کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اور وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے کے آتے ہیں، تو جب سائیکیٹرسٹ اپنی تحقیق، اپنا انٹرویو کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اس مریض کے بارے میں اس کو سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا پرابلم چل رہی ہے، تو اس میں پھر پیرنٹس کی سائیکو ایجوکیشن کرنی پڑتی ہے. اور یہاں پہ ایک اور بدقسمتی کی بات یہ ہے
کہ پیرنٹس بچوں کے ان مسائل کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم مکمل کرنی چاہیے، ان کو اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن بچے جو اس پرابلم میں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ان کے مینٹل لیول پہ، ان کی عمر کے حساب سے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ جس طرح ان کو والدین سمجھاتے ہیں. تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ والدین سختی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، یا ان کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں، ان سے موبائل لے لیتے ہیں، یا ان کو ان کا اسکول کالج چینج کر دیتے ہیں. وہ مختلف طریقے کیے جاتے ہیں کہ جس سے دو لوگوں کے بیچ میں روابط کو ختم کیا جائے، جو کہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے. اس میں کاؤنسلنگ کا بہت بڑا رول ہے، پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کلائنٹ کو بھی جو اس قسم کی پرابلم سے گزر رہا ہے. جہاں بریک اپ کے کیس میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، یعنی جب ان کا اپنے دوست آپ کہہ لیں یا اپنے جن سے ان کا رومانوی تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تو لوگ گریف یا غم کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اس پروسیس سے گزرتے ہیں جسے ہم گریف ری ایکشن کہتے ہیں، کہ جو کسی بھی نقصان کی صورت میں، کوئی بھی ایسا نقصان جو کہ مالی ہو، ذہنی نقصان ہو، یا موت یا بیماری کی شکل میں انسان جب صدمے سے گزرتا ہے، اسی طرح بریک اپ میں بھی لوگ گریف سے گزرتے ہیں. تو ان لوگوں کو بریف کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو چونکہ اس وقت ان کا ذہن ایک ہی لائن پہ سوچ رہا ہوتا ہے، تو ان کو ایک دوسری لائف کا ایک دوسرا اینگل دکھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پریکٹس میں یہ بہت زیادہ عام طور پہ اس قسم کے مریضوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت تکلیف دہ حالت میں ہوتے ہیں اور بہت مزری سے گزرتے ہیں. ایک طرف وہ نفسیاتی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ یا فیملی والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے یا ٹوٹ چکا ہے، اور دوسری طرف ان کو معاشرہ ایسے طریقے سے ڈیل کرتا ہے جیسے ان سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. تو اس چیز کو بھی سائنٹیفکلی، سائیکولوجیکلی ڈیل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سائیکیٹرسٹ پراپرلی ٹرینڈ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ایکسپیرینس اور اپنے تجربے کی بنیاد پر مریض کی پریزنٹنگ علامات، یعنی جن کے ساتھ وہ سامنے آتے ہیں، ان کو بھی مینیج کرتے ہیں، اور ان کے مختلف نفسیاتی کانفلکٹس، یعنی کہ جو ان کے ذہن میں مختلف قسم کے خوف اور شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ان کو بھی دور کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کو کاؤنسلنگ کے لیے بھی بھیجتے ہیں. تو میری والدین سے ایک گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اپنے بچوں پہ اعتماد کریں، اور اپنے بچوں کو اعتماد کرنا سکھائیں کہ وہ آپ پہ اعتماد کریں اور آپ کو اپنے دل کی بات بتائیں. اور اگر وہ اس طرح کسی ریلیشن شپ کے ایشو سے گزر رہے ہیں تو بجائے یہ کہ وہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جائیں یا آپ ان کو ایمرجنسی میں لے کے بھاگ کے لے کے جا رہے ہوں، بچوں کے اندر اگر ماں باپ نے یہ اعتماد پہلے دن سے پیدا کیا ہوا ہو کہ دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا ہے، اور اپنی اس قسم کی پرابلمس ماں باپ سے شیئر کرنی چاہیے، تو اس سے بہت بڑی پرابلمس جیسے کہ ڈپریشن، جیسے کہ خودکشی، جیسے کہ اور نفسیاتی امراض، ان سے بھی بچا جا سکتا ہے. اور دو لوگ جو اس پرابلم، اس ریلیشن شپ کے ایشو کی وجہ سے ایک تکلیف دہ حالت سے گزر رہے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے ایک بہت اچھا پیغام آگے جائے گا، اور
ہمارا تو یہ ایک روٹین ہے کہ ہم نے ان کلائنٹس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، لیکن لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان کے بچے کن پرابلمس کا شکار ہیں، کہ وہ تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی، ان کو ڈپریشن ہو رہی ہے، وہ غصہ کر رہے ہیں، وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ ظاہری طور پہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن اس ظاہری طور پہ کوئی نا وجہ ہونے کے پیچھے ایک مخفی، ایک چھپی ہوئی وجہ ہوتی ہے جو کہ والدین کو نہیں پتہ ہوتا یا ان کو سمجھ نہیں آتی، اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم مزید ایسی کسی ٹاپک پہ بات کریں گے، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کامنٹس میں آپ جس قسم کے ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو اس کی سجیشن مجھے اگر آپ دیں تو اس سے میری بڑی رہنمائی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔